بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے نہایت قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اعتکاف مسنون کا عمل گزر رہا ہے اور اللہ پاک کی فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کی توفیق سے کسی نہ کسی درجے میں ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی نصیب ہو رہے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. چونکہ یہ ہماری ایک اصلاحی مجلس ہے اور اس میں جمع ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان باتوں کا مذاکرہ ہو جائے، تذکرہ ہو جائے کہ جن کو سمجھنے کے بعد رمضان المبارک کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ہم اپنے رخ کو درست کر سکیں، اپنی کمزوریوں کی اصلاح کر سکیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان 10 دنوں میں اعمال کے اہتمام کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے، خدا نخواستہ، کہ ہمیں صرف ان 10 دنوں میں یہ کام کرنے اور یہاں سے رخصت ہونے کے بعد پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے. خدا نخواستہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہر وقت مستحضر رکھیں کہ ہر وقت اللہ پاک سے یہ دعا بھی ضرور مانگیں کہ اللہ جتنے نیک اعمال کی توفیق آپ نے اس مبارک عمل میں دی ہے اس کو ہماری ساری زندگی کے معمولات کا حصہ بنا دیجیے. تو ایک صاحب ایمان کے لیے سب سے بنیادی عمل کلمہ پڑھنے کے بعد ہے وہ نماز کا ہے. اس سے ہر چھوٹا بڑا، سمجھدار، پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، شہری، دیہاتی، ہر مسلمان اس بات سے 100% واقف ہے. اور یہ بات بھی ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھئی جب قیامت میں سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. یہ حدیث بھی ہر ایک کو معلوم ہے. روز محشر کے جا گداز بود اول پرسش نماز بود. فرمایا جب محشر کا دن ہوگا، ہر ایک پھنسا ہوا ہوگا، تو سب سے پہلا جو سوال اور حساب کتاب شروع ہوگا وہ نماز سے شروع ہو جائے گا. یہ تو بدیہی باتیں ہیں، بالکل ظاہر ہے کہ اس کو دوبارہ سمجھانا پڑے یا اس میں کوئی ترغیب دینی پڑے، یہ تو ہر مسلمان اس کو جانتا ہے. لیکن جاننا کافی نہیں ہے. ایک چیز کو جاننے کے بعد اگر انسان پھر بھی اس پر عمل نہ کرے تو یاد رکھے یہ زیادہ بڑی مصیبت ہے. اس لیے عربی میں ایک شاعر کہتا ہے ان كنت لا تدری فتلك مصیبۃ وان كنت تدری فالمصیبۃ اعظم. شاعر کہہ رہا ہے اگر تم جانتے نہیں ہو نا، یعنی اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو یہ ایک مصیبت ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے کہ اگر کسی کو اپنے دین کی بنیادی چیزوں کا، ضروری باتوں کا علم نہیں ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. کیا کریں گے؟ ان كنت لا تدری فهذا مصیبۃ، اگر تم علم نہیں رکھتے یہ مصیبت ہے. وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ،
اور اگر تم علم رکھتے ہو تو پھر مصیبت اس سے زیادہ ہو جائے گی. کیا مطلب؟ یعنی علم کے رکھنے کے بعد اگر کسی نے پھر اس پر عمل نہیں کیا، اس کو چھوڑا، تو یہ مصیبت گردن میں اس سے زیادہ آ جائے گی. پہلا والا تو بھائی تو جاہل ہے، ناواقف ہے، انجان ہے، ان پڑھ ہے، نہیں جانتا. دوسرا تو وہ ہے جو جانتا ہے اور پھر بھی وہ نہیں کر رہا. ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پیپر آتا نہیں ہے وہ غلط لکھ کے آ جائے، اور ایک وہ ہے جس کو آتا ہے پھر بھی غلط لکھے. تو استاذ بھی ناراض ہوگا، ماں باپ بھی ناراض ہوں گے کہ یہ بھائی سوالات وہی تھے جس کی تیاری کر کے گئے اور پھر بھی غلط لکھا، تو اس کا قصور تو بہت زیادہ ہے. تو نماز کی فرضیت کو ہم جانتے ہیں، نماز کے ضروری ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں دوستو، ہے نا؟ اس پر تو ہمارا ایمان ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اس کا علم بھی ہے ہمیں. اب یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں آ گئی، لیکن علم میں آنے کے بعد اب آپ آئیں اور اپنی سطح کو ہم میں سے ہر ساتھی چیک کریں کہ میرا اپنے اس علم پر عمل کتنا ہے کہ نماز کو فرض جان لیا، مان لیا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا، یہ بھی مجھے معلوم ہے. اب اس نماز کی حفاظت، اس نماز کا اہتمام، اس نماز کی پابندی، اس کو وقت پہ ادا کرنا، جماعت پہ وقت سے پہنچنا، یہ میری زندگی میں اس کا حصہ کتنا زیادہ ہے. اصل بات یہ ہے اب دوستو کہ نمازوں کے ساتھ ہمارا تعلق کس درجے میں باقی رہ گیا ہے. دنیا کی جو ہے مصروفیت ہے، یہ جو بھاگ دوڑ ہے، یاد رکھیں یہ تو وہ مشین ہے کہ جس کا بٹن کھلتا ہے تو یہ چلے گی اور بند ہوگا تو یہ رک جائے گی. ایک مشینی سسٹم میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو اب اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ جی مجھے تو وقت نہیں ملتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا، مصروفیت ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ اعذار قابل قبول نہیں ہوں گے. ایک مسلمان کی طرف سے تو کم از کم قابل قبول نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر عذر شدید کی وجہ سے جماعت کی نماز رہ جائے یا جماعت چھوڑنی پڑ جائے عذر شدید کی وجہ سے، تو انسان جماعت چھوڑ سکتا ہے، لیکن وقت کے اندر اندر نماز کو ادا کرنا یہ تو فرض عین ہے، نماز کو قضا نہیں کرنا ہے. تو آج پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے نماز کا اہتمام دوستوں نکل رہا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب ایسا ہے. اب تھوڑی سی مصروفیات کی وجہ سے ہم نماز کی چھٹی کر لیتے ہیں. ہلکا سا سر میں درد ہوا، نماز کی چھٹی کر لی. مہمان دوست آ گئے، نماز جماعت کی چھوڑ دی. ہلکی ہلکی بات کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ ہم ساری چیزوں کو پیچھے کر کے نماز کو آگے کرتے. اس دوست مہمان کو بھی نماز میں لے آتے. جب اس کو دیکھ لیا تو کہتے ہیں بھائی آپ چلے جاؤ، میں اس کے ساتھ ذرا بیٹھ رہا ہوں. نماز مؤخر ہو گئی، دوست آگے ہو گیا، ترجیحات بدل گئی. تو حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اس نے اسلام کی عمارت کے گرانے میں مدد کی. یعنی اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے. اب یہ حدیث پاک ہے، اس کو سامنے رکھنے کے بعد اب آپ پوری دنیا کا ایک ریشیو نکالیں کہ 100% مسلمان ہے، کتنے فیصد مسلمان باجماعت اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں. یہ جو ہماری مسجدیں ہیں صرف جمعے کے دن بھر جاتی ہے. عام نمازوں میں کوئی مسجد بھی الا ماشاءاللہ کوئی بہت بنے ہوئے لوگ ہوں، مسجد جو ہے وہ آدھی بھرتی ہے. فجر میں 4 سے 5 صفیں بنتی ہے.
اگر ہر عاقل بالغ مسلمان نماز پابندی سے پڑھے تو یقین کریں ہماری مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. یہی مسلمان ہے نا. جمعے میں کیوں نہ مسجد بھر گئی؟ جب جمعے کو ضروری سمجھائے کہ وہ پڑھنی ہے اور جب آ گئے جگہ نہیں ہے اب مسجد میں. یہی کیفیت تو پانچوں نمازوں میں ہونی چاہیے. ان نمازوں کی عظمت کیوں دلوں کے اندر نہیں ہے؟ یہ کمزوریاں پیدا ہو گئی. تو اب اگر ہم بہت زیادہ مبالغہ کریں، حسن ظن کریں کہ چلے جی 20% مسلمان نماز پڑھنے والے، 20%، 80% نہیں پڑھ رہے، 20% پڑھ رہے ہیں، تو ایک طرف 20 آدمی عمارت بنا رہے ہیں، 80 آدمی عمارت گرا رہے ہیں. تو یہ گلہ کس سے انسان کرے کہ جی بھئی آپ دین کو خراب کر رہے ہو؟ ہم تو خود دین کی عمارت گرا رہے. حدیث تو ہمیں مجرم کہہ رہی ہے. ہم یہ گلہ شکوہ غیروں سے کریں کہ جی یہود کی سازش ہے، عیسائیوں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے کہ جب جو نماز کو چھوڑتا ہے اس نے دین کی، اسلام کی عمارت گرانے میں مدد کی. تو سب لگے ہوئے عمارت کو گرا رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم ہم میں سے ہر ایک ساتھی جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے وہ اللہ پاک سے خوب مانگے دوستوں، اور رو رو کے مانگے. یہ کمزوری بہت زیادہ نقصان دے رہی ہے. یقین کریں ہمارے آگے نہ بڑھنے کا جو بنیادی سبب ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا انسان آگے جا ہی نہیں سکتا ہے. نماز کا اہتمام زندگی میں نہ آئے تو یقین کرے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کتنے بڑے شیخ سے بیعت ہو جائے اور وہ وہاں معمولات کریں اور تسبیحات پڑھیں، سب کچھ کرے، لیکن نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، ترقی نہیں ہو سکتی. دوست نماز بنیاد ہے، اس کو حرز جان بنائے. دوستو کچھ بھی ہو نماز نہیں چھوڑیں. ہمارے ایسے ایسے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، نوجوان ساتھی، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء ہے یا کوئی بہت زیادہ دیندار گھرانوں سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں اور انجینئرنگ سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ایسے ساتھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ جہاں جاب کرتے ہیں رہائش دور ہے وہاں سے، تو راستے میں نماز کا وقت ہوا گاڑی سے اتر کے پہلے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں. نوجوان ساتھی کرتے ہیں. اب ایک چیز کی اہمیت دل کے اندر آ گئی تو انسان پھر اس کو جگہ دے دیتا ہے. تو ایک تو اللہ سے مانگے، اور آپ غور کریں کہ رمضان کے شروع سے الحمدللہ نمازیں چل رہی ہیں. آج 28 رمضان المبارک ہے، اور امید حسن ظن یہی ہے کہ انشاءاللہ ہر ساتھی کی رمضان کی کوئی بھی نماز ضائع نہیں ہوئی ہوگی. اب دیکھیں 28 دنوں کی نمازیں محفوظ جا رہی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے، قبر کا عذاب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ کی رضامندی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو اس چیز کو ضائع نہیں کرنا ہے دوستو. 30 روزے مسجد میں پورے ہو جائیں گے. ہوتا یہ کہ ہم جب اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو سستی غالب ہوتی ہے، پھر شیطان لگا دیتا ہے جی یہاں جاؤ، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے. تو عید کے دن فجر میں آئے، عید کی نماز پڑھی اور بس پھر غائب ہو. تو وہ بڑی محنت سے جو 30 دن تکبیر اولیٰ والی نماز تھی اور 10 دن رہ گئے تھے وہ ضائع ہو جاتی ہے. یہ بڑا اہم سنہری موقع ہوتا ہے اس حدیث کو پورا کرنے کا. ساتھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ میرے پاس موقع ہے، میں 40 دن تکبیر اولیٰ پوری کر سکتا ہوں. 30 دن تو ہو گئی ہے، باقی 10 شوال تک ہو جائے گی. تو جب 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک پھر ہمت دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں. ایک بات. دوسری اہم بات یہ ہے نماز سے متعلق کہ نماز جب ایک مسلمان نے پڑھنی ہے تو پھر نماز کا طریقہ بتایا گیا.
نماز کا وقت بتایا گیا، نماز کی کیفیت بتائی گئی۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اٹھا اور میں نے کہا چلو جی فجر ابھی پڑھ لیتے ہیں 11 بجے، تو 11 بجے تو فجر کا وقت نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک نے ایمان والوں پہ نماز فرض کی وقت مقرر پہ۔ نماز کے جو اوقات ہیں یہ طے شدہ ہے، طے شدہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ نماز کو سمجھنا، نماز کو سیکھنا، نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہ پھر ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ نماز تو پڑھنے آ گئے چلو، لیکن پھر نماز ہے یا موٹر سائیکل چل رہی ہے، فرق نہیں ہے دونوں۔ او دھڑا دھڑ 2 منٹ میں 4 رکعتیں ہو رہی، بہت ساری کمزوریاں نماز میں پیدا ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک صحابی داخل ہوتے ہیں، اور یہ وہ نئے صحابی تھے جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے، وضو کر کے آئے، اور ان کا مزاج تربیت ہوئی تھی کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو تحیت المسجد پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل جو مسجد کا حق ہے۔ ہم معتکفین تو پہلے سے مسجد میں ہیں، تو تحیت المسجد تو نہیں ہے ہم پر، تحیت الوضو ہے، اسی میں اس کا اجر ملے گا۔ یہ صحابی آئے، نماز شروع کی، مشہور روایت ہے جو تمام محدثین نے نقل کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکیہ لگا کر دیکھ رہے تھے، اس صحابی نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام پیش فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا قم صلی فإنک لم تصلی، فرمایا جاؤ نماز دہراؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہ پھر گئے واپس، پھر جا کے 2 رکعت نفل پڑھی، اور پھر آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں سلام کیا۔ آپ نے فرمایا قم صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا۔ وہ صحابی جاتے، نماز پڑھ کے آتے، پھر آپ کو سلام کرتے، آپ فرماتے نہیں ہوئی۔ 3 دفعہ جب ہو گیا تو سمجھ گئے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ جس کو میں غلطی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن وہ ہے غلطی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہی نماز آتی ہے، تو آپ فرما دیں کہ مجھے نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس طرح میں پڑھ لوں اس کو۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب حدیث تفصیلی ہے، آپ نے ان کو پوری ترتیب بتائی کہ جب تم آؤ پہلے ترتیب سے وضو کر لو، پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر پورے خشوع خضوع تسلی کے ساتھ نماز پڑھا۔ طویل حدیث ہے، آپ نے ان کو پوری نماز کا طریقہ بتایا کہ اس رکن میں یہ پڑھ لو، اس میں یہ پڑھ لو، اس میں یہ پڑھ لو، اس میں یہ پڑھ لو۔ محدثین نے ساری باتوں کا خلاصہ جو نکالا نا، وہ میں عرض کر دوں کہ اس صحابی کی جو غلطی تھی وہ خشوع اور خضوع کی کمی تھی، بہت جلدی سے نماز پڑھ رہے تھے، جلدی میں۔ اس خشوع و خضوع کی کمی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعبیر فرما رہے ہیں کس سے؟ کہ نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ دہراؤ۔ اور پھر جو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ علیہ السلام نے ان کو بالکل ترتیب اور رعایت رکھتے ہوئے تسلی کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دی کہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح پڑھو، سکھا دیا۔ اب یہ حدیث بہرحال اس میں بڑی بحث ہے۔ ایک تو بات یہ کہ بھئی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی ہی مرتبہ دیکھا کہ ان کی نماز صحیح نہیں ہے، 3 دفعہ ان سے نماز کیوں پڑھوائی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ پہلی دفعہ آپ علیہ السلام بتا دیتے تو محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس امت کے مربی تھے، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے۔ تربیت کرنے والے کو جن کی تربیت کرنی ہو ان کا مزاج پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس صحابی کی یہ جو کمزوری ہے
آیا لا علمی کی وجہ سے ہے یا سستی کی وجہ سے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے نا. ایک آدمی کو مسئلے کا علم نہیں اس لیے غلطی کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو علم تو ہے سستی کی وجہ سے کر رہا ہے. تو اب آپ نے فرمایا یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ جب تینوں مرتبہ گئے تو تینوں مرتبہ کی نماز کیسے تھی؟ ایک ہی طرح کی تھی. تو واضح ہو گیا کہ سستی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لا علمی ہے. آپ نے تسلی کر لی کہ بھی یہ لا علم ہے، سست نہیں ہے. ایک جواب یہ بھی دیا. دوسرا ایک اہم جواب محدثین یہ بھی دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طلب دیکھنا چاہتے تھے. اس راستے کی اصل چیز تو ہے وہ طلب ہے. پتہ تو چلے کہ میرے بار بار اس روکنے ٹوکنے پر آیا یہ پریشان ہو کر مایوس ہو کر ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، جیسے بعض ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے جی، ایک تو مسجد آیا ہوں اور پھر یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے. تو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ طلب صدق ہے بھی دل میں یا نہیں ہے. تو آپ نے 3 دفعہ ان کو دوبارہ بھیجا تو وہ ہر دفعہ آئے. معلوم ہوا کہ ان میں طلب ہے، جان چھوڑانا نہیں چاہتے تھے، طلب ہے. اور تیسری بات محدثین نے یہ لکھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ خود اس بارے میں سوال کر لیں. خود ایک یہ نا کہ میں کسی کو مسئلہ خود سے بتا دوں، پہلے سے بتا دوں، اور ایک یہ کہ کوئی آدمی محسوس کرے کہ جی واقعی، جیسے مثال کے طور پہ آج کل فجر کی نماز کے بعد کس موضوع پہ مسئلے چل رہے ہیں؟ صدقہ فطر پہ نا، ماشاءاللہ صدقہ فطر پہ چل رہے ہیں. تو یہ تو ایک ترتیب پہ ہم بیان کر رہے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ بھئی ترتیب پہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں، اور ایک یہ کہ عید الفطر قریب آئے اور ایک ساتھی کا یار 3-4 دن رہ گئے، مجھے صدقہ فطر کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، ہے نا. یہ جو سائل ہے یہ زیادہ قیمتی ہے. وہ اس کے اندر خود اس مسئلے کو حل کرنے کی چاہت ہے کہ میں ہر آنے والے وقت کے اعتبار سے اپنے مسائل کو درست کرتا رہوں. تو آپ چاہتے تھے صحابی خود آئے، خود کہیں کہ یا رسول اللہ میری نماز کی جو کمزوری ہے آپ بتا دیں تاکہ وہ درست ہو جائے. تو ایک ہماری نمازیں بن جائے، اس پر محنت ہو جائے، ہم اس کا طریقہ سیکھ لیں، اس کے آداب سیکھ لیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں نماز کی عملی تربیت بھی ہو. تیسری اور آخری بات، وہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہے اور پھر ہم جس شہری زندگی میں مشغول ہیں، مبتلا ہیں، اور ہم جس ماحول کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ بہت ساری نمازیں رہ جاتی، قضا ہو جاتی، اور ہم چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کہ چلیں بھائی پڑھ لیں گے، جو پڑھ لی، دن میں ایک پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 2 دن میں ایک پڑھ لی، اس طرح ایک مکسچر سا بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. تو مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو یاد رکھیں کہ جو عمل فرض ہو اور وہ رہ جائے تو اس کی تلافی کا طریقہ آپ کو شریعت سے سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی گیا، مثال دے رہا ہوں، کوئی سو رہا تھا وہاں پہ، جا کے اس کی جیب سے خاموشی سے 1000 کا نوٹ نکال لیا، اپنی جیب میں ڈال دیا، چوری کی نا. اور یہ کرنے کے بعد کہا یار میں کتنا بڑا گناہ کر لیا. جا کے وضو کیا کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، رو رو کے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر جا کے باہر اس 1000 روپے سے گھر کے لیے دودھ روٹی لے گیا. گناہ تو معاف ہو گیا نہیں؟ ہوا گھر کے لیے اسی پیسے سے دودھ روٹی لے جا رہے، گناہ معاف ہوگا؟ جس کی جیب سے 1000 روپے نکالے ہیں اس کا حق ہے، وہ اس کو واپس کرے گا. حقدار کو اس کا حق واپس کرنا، یہ اس گناہ کی تلافی ہے. یہ صلاۃ التوبہ سے معاف نہیں ہو سکتا ہے دوستو، یہ رونے سے معاف نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا ہر گناہ کی تلافی کا بھی طریقہ شریعت بتائے گی. ہم لوگ جرم کس کا کرتے ہیں اور تلافی الگ طریقے سے کرتے ہیں.
اب نمازیں اگر ہم نے قضا کی، مجھے پتہ نہیں تھا، 15 سال ایک وہ عمر ہے، فقہاء نے لکھا کہ اگر اس سے پہلے بلوغ کی کوئی علامات نہیں تھی تو 15 سال وہ حد آخر ہے کہ جس کے بعد بچہ بالغ کے حکم میں آ جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے 12 13 14 15، لیکن 15 آخری حد ہے، آخری پوائنٹ ہے. 15 سال بالغ ہونے کے بعد میں لاؤبالی رہا، میں نے نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دی، دوستوں کے ساتھ رہا. آج عمر ہو گئی میری 30 سال مثال کے طور پہ، تو 15 سے 30 میں کتنا وقفہ ہے؟ 15 سال. اب جا کے میں نے مسئلہ سمجھا، بات ذہن میں آئی کہ یار نماز تو ضروری ہے، تو نہیں چھوڑ سکتے. ایک وقت کی بھی، 5 وقت میں سے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی جا سکتی. اب میں ان 15 سالوں کا کیا کروں؟ تو اب یہ کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ کمزوری ہے، تو عام کمزوری آ گئی ہے، تو لہٰذا نمازیں قضا ہوتی ہیں. بعد میں انسان کبھی ماحول سے جڑ جاتا ہے، مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو مسئلے کا علم ہو گیا کہ بھئی واقعی یہ معاملہ تو ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کے طریقہ یہ تو نہیں کہ میں آ کے اللہ سے کہوں اللہ 15 سال کی قضا نمازیں ہیں آپ معاف کر دیجئے، نہیں. اب اس کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں رہ گئی اب میں اس کی قضا کی ترتیب شروع کر دوں. اس لیے کہ قضا کہتے ہی اس کو ہے جو وقت پہ ادا نہیں ہو سکے، ہے نا. قضا نماز اسی لیے اس امت کو دی گئی، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ اگر یہ حکم آتا کہ جی وقت پہ نہیں پڑھی بس اب تمہارا گناہ لکھ دیا گیا، اب کوئی صورت نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو قضا کا راستہ دیا گیا کہ بھئی جتنی نمازیں ہیں، جتنی زیادہ ہو، کتنے ہی سالوں کی ہو، کوئی ٹینشن نہیں. آپ اس کی ترتیب بنائیں اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے قضا کرنا شروع کر دیں. صرف یہ کہنا کہ یار اتنے سالوں کا اب کیا ہوگا، اب یہ 20-25 سال کے کون پڑھے گا، کیسے کرے گا، یہ شیطانی وساوس اوہام ہوتے ہیں، وہ مایوس کرتا ہے کہ بھئی اب نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے دوستو، سب کچھ. اور انسان یاد رکھے، علماء نے لکھا جب اپنی غلطی کا ادراک کر کے اس کی تلافی شروع کر دیتا ہے، عمل شروع کر دیتا ہے اس پہ، پھر اس کی زندگی کتنی باقی ہے، کتنی چلے گی، یہ تو اللہ کے علم میں. لیکن اللہ نے اس کو موقع دے دیا، اور یہ پھر کرتے کرتے چاہے بیچ میں بھی اللہ پاک کے ہاں چلا جائے تو اللہ پاک اپنا فضل فرما کے معاف فرما دیتے. لیکن شروع تو کرے نا. تو اب یہ مسئلہ بھی اہم ہے قضا نمازوں کی ادائیگی کا. تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے، بالکل آسان، کہ سب سے پہلے تو انسان یہ ایک اپنا ذہن بنائے، ذہن کو قریب کرے. اس لیے کہ ایک حتمی ڈیجٹ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں. کبھی انسان پڑھ بھی لیتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، چھوڑ. لیکن ایک ذہن پہ تھوڑا سا معلومات کا بوجھ ڈال کر کوشش کرے ذہن کو قریب لائیں، ایک اندازہ لگائیں. بھئی 10 سالوں کی میری نمازیں ہیں، 10 سال کی، میں آج سے شروع کر رہا ہوں. آج ایک ڈائری اٹھائیں اپنی، اس میں اوپر ڈیٹ لکھیں، تاریخ لکھیں، 28 رمضان 1442 ہجری بروز منگل، اور انگریزی تاریخ ڈالیں. 10 مئی ہے، 11 مئی ہے، 11 مئی 2021 بروز منگل. آج فجر سے میں نے اپنی 10 سالوں کی قضا نماز شروع کر دی. یہ تاریخ بس آپ کے پاس محفوظ ہو جائے. اور پھر آسان طریقہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک پچھلی قضا نماز، ایک نماز شروع کر دے. آسان یہ ہے، جس کے پاس وقت ہو، زیادہ وقت ہو، وہ زیادہ پڑھ لے. تو زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. جیسے آج کل ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں، رات کو ساتھی جاگ رہے ہوتے ہیں، اپنی قضا نمازیں پڑھتے رہیں، 10 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، 30 پڑھ لیں، جتنی سہولت ہو. لیکن آسان ترین طریقہ یہ کہ وقتی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز شروع. جیسے آج فجر پڑھی تو اس کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لی، ظہر کے ساتھ ایک پچھلی قضا ظہر، عصر کے ساتھ ایک پچھلی قضا عصر، مغرب کے ساتھ ایک پچھلی قضا مغرب، عشاء کے ساتھ ایک پچھلی قضا مغرب. روزانہ آپ کی ایک نماز بھی ہو رہی ہے اور ایک قضا بھی ہو رہی ہے. تو اس میں بوجھ نہیں آتا، بوجھ نہیں آتا، انسان ہمت نہیں ہارتا.
دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اب قضا نماز کی نیت ہم کیسے کریں گے؟ وہ تو اتنی ساری نمازیں ہیں. تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے. پچھلی قضا نمازوں کی نیت میں ظاہر سی بات ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا نا کہ بھئی یہ 2016 کی 14 مئی کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. یہ کسی کو یاد ہے؟ یہ تو کسی کو بھی یاد نہیں ہے. تو آسان طریقہ یہ کہ ہر نماز کی نیت کا ایک ہی طریقہ ہے. اب مثال دے رہا ہوں آپ کو ظہر کی نماز کی. میں آج ظہر پڑھ لی اور پچھلی قضا ظہر شروع کر رہا ہوں تو نیت کروں گا میرے ذمے جتنی ظہر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی قضا نماز پڑھ رہا ہوں. یہ نیت کر لی. ٹھیک ہے, نماز پڑھ. کل پھر ظہر کا وقت آیا, ظہر کے بعد پھر قضا کی نیت کر رہا ہوں. میرے ذمے جتنی ظہر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی, دوسری نہیں. ہاں بس یہ پہلی کا لفظ ہے, ورنہ اگر آپ کہیں گے نا دوسری تیسری چوتھی تو ایک دن آئے گا کاؤنٹنگ بھول جائیں گے. پھر آسان ہے, بس ہر نیت میں کہے جتنی قضا نمازیں ہیں اس میں سے پہلی. اس لیے کہ جو پڑھ لی وہ تو ہٹ گئی, اب یہ آنے والی پہلی بن رہی. ٹھیک ہے. اور فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ میرے ذمے جتنی قضا نمازیں ہیں اس میں سے آخری قضا نماز یا تو پہلی کا لفظ کہیں یا آخری کا لفظ کہیں, دونوں کی گنجائش ہے. یہی نیت روزانہ کریں اور ایک ایک قضا نماز پڑھتے رہیں. یقین کریں ایک وقت آئے گا آپ کی قضا نمازیں ختم ہو جائیں. اور قضا نمازوں میں سنتیں شامل نہیں ہیں, نوافل شامل نہیں ہیں, صرف فرض ہے اور وتر ہے. عشاء کی وتر, عشاء جب پڑھیں گے تو 4 فرض اور 3 وتر اس کے ساتھ پڑھیں گے. باقی یہ کہ اس میں سنن مؤکدہ نہیں ہے, نوافل نہیں ہے. اور مختصر کر کے یعنی تسبیحات بھی اگر 3 دفعہ پڑھیں, اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ تسبیح پڑھ لیں, گنجائش ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے اس طرح. 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, بس تسلی کے ساتھ پڑھتے. قضا نمازیں انسان شروع کرتے تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ آگے نمازوں کی حفاظت ہوگی اور پچھلے جو گناہ ہوئے وہ آہستہ آہستہ وہ مٹنے لگ جائیں گے. تو ایک وقت آئے گا یہ ذمہ ساقط ہو جائے گا. ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآصحابہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.